اس وقت جو ایک طبقہ اس معاملے میں بڑا متحرک کہ ہر مسئلہ حدیث سے دکھاؤ، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ساری کی ساری حدیثیں بھی ہم تک نہیں پہنچی۔ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ساری کی ساری باتیں ہم تک نہیں پہنچی۔ میں آپ کو اس کی ایک دلیل دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ صحابی رسول بخاری شریف کتاب العلم صفحہ نمبر 22 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ نبی پاک کے صحابہ کے اندر کسی اور صحابی نے حدیثیں حفظ نہیں کی۔ ساتھ میں آپ نے ایک بات اور کی، فرمایا سوائے عبداللہ ابن عمر کے، وہ مجھ سے زیادہ حدیثوں کو جانتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف باب کتاب العلم صفحہ نمبر 22 کہتے ہیں مجھ سے زیادہ اگر کوئی حدیثیں جانتا ہے تو وہ عبداللہ ابن عمر ہے۔ اب آپ موازنہ کیجئے سارا ذخیرہ حدیث جو ہمارے پاس موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں جاننے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر۔ اب آپ سارا ذخیرہ حدیث اکٹھا کیجئے، جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا ہے 5300 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضہ نے روایت کی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی ٹوٹل حدیثیں سارے ذخیرہ حدیث کے اندر سے جو ملتی ہے وہ ٹوٹل حدیثیں 700 ہیں۔ جو سب سے زیادہ روایتیں نقل کر رہا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں اگر کسی کو یاد ہے تو وہ عبداللہ ابن عمر جانتا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ میں حفظ کرتا تھا، وہ لکھتا تھا۔ اب ہم تک ٹوٹل ان کی کتنی حدیثیں پہنچی ہیں؟ 700۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی کتنی حدیثیں پہنچی ہیں؟ 5300۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ 5300 کی اگر زیادہ نہیں ہوتی تو 5500 تو ہم تک پہنچتی حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایات۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہم تک 5500 کیوں نہیں پہنچی؟ اس کی چند وجوہات میں آپ کو ذکر کر دوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنی بھی کتب حدیث ہے ان تک ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ کتب حدیث تھوڑی نہیں ہے، کتب حدیث بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا مجموعہ تھا، آپ کو پتہ ہے، کبھی دیکھا آپ نے؟ حضرت عمر فاروق کا پورا حدیث مبارکہ کا مجموعہ تھا، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کا پورا مجموعہ تھا، اس میں سے کچھ حدیثیں ہمیں ملی ہیں۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کی حدیثوں کا مجموعہ تھا، اس میں سے کچھ حدیثیں ہمیں ملی ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی حدیثوں کا مجموعہ تھا، اس میں سے کچھ حدیثیں ہمیں ملی ہیں۔ تو وہ ساری کتابیں کہاں گئی؟ پھر دوسری بات یہ کہ جن ائمہ نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں انہوں نے کیا ساری حدیثیں نقل کر دی ہیں جو ان کو یاد تھی؟ امام بخاری خود کہتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 حدیثیں یاد، اور میں نے 1,00,000 حدیثوں میں سے ٹوٹل انہوں نے 7,000 حدیثیں بخاری شریف کے اندر لکھی، باقی 92,000 حدیثیں یا 93,000 حدیثیں کہاں ہیں؟ وہ ساری امام بخاری اپنے سینے میں ساتھ لے کر چلے گئے۔ اگر کسی کو بتائی تو وہ سینہ بسینہ کسی تک پہنچی؟ بھائی پہلے تو ساری کتب حدیث ہم تک نہیں پہنچی، پھر وہ اگر ہم تک نہیں پہنچی تو وہ کسی نہ کسی کی وہ پرانی لائبریریوں کے اندر محفوظ ہے، ان لائبریریوں تک ہماری رسائی نہیں ہے، ان میں حدیثیں موجود ہیں۔ جو امام بخاری کو دوسری حدیثیں یاد تھی ہو سکتا ہے وہ ان میں موجود ہوں، یا امام مسلم کو 3,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، انہوں نے ٹوٹل 4-5 ہزار حدیثیں لکھنے پر اکتفا کیا، وہ باقی حدیثیں کدھر گئی؟ تو وہ باقی حدیثیں ہو سکتا ہے ان کتابوں میں موجود ہوں۔ اگر وہ کتابیں بھی خرد برد ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان علماء کے سینوں میں محفوظ ہوں جنہوں نے وہ مسئلے لکھ کر ان حدیثوں سے ہم تک پہنچائے۔ مثلا ایک بہت بڑے حافظ الحدیث ہے، حدیثوں کے حافظ ہیں، علامہ ذہبی شافی نے انہیں اپنی کتاب الحفاظ کے اندر، یعنی جو لوگ حدیث کے حافظ ہوتے ہیں ان پر انہوں نے ایک کتاب لکھی علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام ابو یوسف کا نام ذکر کیا، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ امام ابو یوسف اتنے بڑے حدیث کے حافظ ہیں کہ آپ کے دور کے علماء آپ کو حافظ حدیث شمار کرتے تھے، کہتے تھے بہت بڑے حافظ ہیں، اور خود امام اعظم ابو حنیفہ کہتے تھے کہ اس کو بہت حدیثیں یاد ہیں، اس سے زیادہ میں نے بڑا حدیث کا حافظ نہیں دیکھا۔ امام ابو یوسف کا خود کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کوئی مسئلہ بیان کیا کرتے تھے، سوچتا تھا کہ یار مجھے جو حدیثیں یاد ہیں یا جن کتابوں تک میری رسائی ہے ان کتابوں میں تو یہ مسئلہ نہیں ملتا۔ سنیے گا، بڑی توجہ سے سنیے گا بات، اب میں یہ مسئلہ کہاں سے لاؤں؟ لگتا ہے کہ امام صاحب کا قول یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول حدیث سے ٹکراتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں کتب حدیث کی طرف مراجعات کرتا، یعنی کتب حدیث کی طرف میں توجہ کرتا، پھر میں امام اعظم ابو حنیفہ کے بیان کردہ مسئلے کو کسی نہ کسی حدیث میں پا لیتا تھا۔
اب مسئلہ یہ نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حدیث آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ ایک ہم نے بہت بڑا ہی بے علمی سے اور کمزور سا معیار بنا لیا کہ اگر بخاری میں ہوگا تو مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ میں ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا مختلف کتب حدیث کے حوالے سے، یہی بات چل رہی تھی۔ تو ایک آدمی کہنے لگا، بیان کے بعد ایک آدمی کہنے لگا کہ مولوی صاحب بخاری سے باہر نہیں جائیں۔ یا میں نے کہا آپ یہ جملہ 3 مرتبہ دہرا دیں کہ اگر جو کچھ بخاری میں ہوگا تو میں اس کو مانوں گا، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانوں گا۔ آپ یہ جملہ 3 مرتبہ دہرا دیں کہ بعد میں آپ مکر نہ جائیں۔ تو انہوں نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، میں نے کہا تھوڑا اونچی آواز سے دہرائیے گا۔ انہوں نے بڑی اونچی آواز سے دہرایا، بولا میں جو بخاری میں ہوگا وہ مانوں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا آپ کو میں 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، میں آپ سے ایک مسئلہ بخاری میں سے پوچھ رہا ہوں۔ بولے 1 مہینے کا ٹائم دیں، آپ ابھی بتائیں، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ اتنا لوگوں کو اپنے اوپر غرور تکبر ہے۔ میں نے کہا چلے میں آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، 1 ہفتے کے لیے بخاری شریف میں سے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ جب واش روم میں جاتے ہیں کھڑے ہو کر موتتے ہیں یا بیٹھ کر موتتے ہیں؟ بولا بیٹھ کے کرتا ہوں۔ میں نے کہا بخاری میں سے دکھا دے کہ پیشاب بیٹھ کر بخاری کے اندر کوئی ایک روایت آئی ہے؟ پوری بخاری شریف کے اندر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک روایت بھی نہیں ہے۔ آپ کیوں بیٹھ کر کرتے ہیں؟ آپ تو بخاری کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ اور یہ کہنا کہ بخاری میں دکھا دیں ہم بخاری کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، یہ بخاری میں کہاں لکھا ہوا ہے؟